بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے، ربی رب ہے، العالمین تمام جہان، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ آیت اللہ کی حمد ہے۔ صحیح مسلم کی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اس حدیث قدسی کے مطابق جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ عز و جل جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور حمد پر الف لام یہ بھی خاص ہے۔ اس الف لام کو لام استغراق کہتے ہیں، اور استغراق کا مطلب ہے کہ جنس کی تمام اقسام مراد لینا، یعنی جو بھی حمد ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ الحمد، حمد کی تمام اقسام، all types of praise للہ، صرف اللہ ہی کے لیے۔ کوئی دوسری مخلوق، کوئی خود ساختہ معبود حمد کا اہل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دوسروں کی تعریف کے لیے مدح کا لفظ آتا ہے، حمد کا کبھی نہیں، کیونکہ کسی کی اگر کوئی تعریف کی جاتی ہے تو بھی اللہ کی دی ہوئی صلاحیت اور عطا کی بنا پر ہوتی ہے، یا جتنی بھی ہو، جب دنیا عارضی ہے تو وہ اس کی فضیلت یا وہ خوبی بھی عارضی ہی ہوگی، لیکن اللہ کے لیے ازل سے ابد تک ہر قسم کی تعریف ہے جو کسی کی دی ہوئی نہیں، وہ اس کا اہل اور اس کا مالک ہے۔ تو حمد جو بھی ہے، جتنی بھی ہیں، صرف اللہ کی ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے، الالہ، الجلالہ، حقیقی معبود، باروب، پرجلال۔ مزید اس کا تعارف رب، جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ لفظ رب بھی بہت جامع ہے، کیونکہ رب وہ ہوتا ہے جو عدم سے نہ صرف وجود میں لائے، بلکہ وجود میں لا کر انتہا تک بھی، انجام تک بھی ساری دیکھ بھال، پرورش اور پالنے کا انتظام کرے۔ آسان الفاظ میں رب وہ جو مالک بھی ہو، خالق بھی ہو، رازق بھی ہو، مدبر بھی ہو۔ تو وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ جو جہانوں کا رب ہے، ساری مخلوقات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، سب کو پالنے والا ہے۔ اور یہاں العالمین کا لفظ بھی بہت اہم ہے، جس میں تمام جہان آ جاتے ہیں، صرف دو جہان نہیں۔ عام طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دونوں جہانوں کا، جہان صرف دو نہیں ہیں، جہان کئی ہیں، کیونکہ انسانوں کا جہاں اور پھر انسانوں میں سے دیکھیں تو مختلف ادوار میں مختلف جہان ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا جہاں اور نوح علیہ السلام کا جہاں اور اس دور کا جہاں، اور تو ایون انسانوں کے بھی کئی جہان ہیں، اور پھر جتنی مخلوقات ہیں ہر ایک کا الگ الگ جہان ہے۔ آسمانوں پر جہاں اور زمین پر جہاں اور فرشتوں کا اور انسانوں کا اور جنات کا اور جہان، اور ہر مخلوق کا الگ جہان۔ تو تمام جہانوں کا جو رب ہے وہی حقیقی معبود اللہ ہے، اور اسی کے لیے حقیقی حمد ہے۔ باقی کسی کی اگر کوئی تعریف مدح ہے بھی صحیح، تو وہ ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، اس کا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ رب کی دی ہوئی ہے، اسی لیے وہ حمد نہیں مدح کہلاتی ہے۔ خالق کی حمد زمین و آسمان میں ہر جگہ ہر چیز کرتی ہے، جبکہ مخلوق کی کوئی تعریف کرتا بھی ہے تو اکثر اس کی مذمت اور برائیاں بھی کرتے ہیں۔ تو حقیقی تعریف اور حمد کا اہل صرف اللہ ہے، اس لیے اس نے خود اپنی تعریف کی، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی، دعا بھی ہے، قبولیت بھی، کلمہ شکر بھی ہے اور عمل بھی۔ حمد کے حوالے سے کچھ احادیث سنیں۔ مسلم میں ہے الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ ترمذی میں ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور ترمذی میں ہی دعا میں سے بھی افضل دعا الحمدللہ کو قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے بہتر دعا الحمدللہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی کی تعریف کی جائے تو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور کوئی بھی مخلوق میں سے اپنی تعریف پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے۔ بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی نہیں ہے جسے اللہ سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہو، اسی لیے اس نے خود اپنی تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین۔ تو جب دعا مانگنے والا یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو بن مانگے عطا ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں تمام قسم کی حمد جس اللہ کے لیے ثابت کی گئی ہیں، اس کی پہلی صفت یہ بیان کی کہ وہ جہانوں کا رب ہے۔ اب اگلی آیت الرحمن الرحیم میں دوسری اور تیسری صفت بیان کی، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی الرحمن الرحیم کا تعلق پچھلی آیت سے بھی ہے۔ کیسے؟ یعنی وہ اللہ جس کے لیے تمام قسم کی حمد ہے وہ رب العالمین ہے۔ مزید اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ یہ دونوں رحم میں سے مبالغے کے صیغے ہیں، معنی دونوں کا بہت زیادہ رحم والا ہے، مگر اس پر اتفاق ہے کہ الرحمن میں مبالغہ زیادہ ہے کیونکہ اس کے حروف الرحیم سے زیادہ ہیں۔ گن کے دیکھ لیں، رحیم کے 4 حروف ہیں، را، ح، یا، میم، اور رحمان میں را، ح، میم، الف، نون، یعنی رحیم لفظ کے 4 حروف اور رحمان لفظ کے 5 حروف ہیں۔ تو حروف کی زیادتی معنی میں زیادتی کو ظاہر کرتی ہے، اور پھر اس لیے بھی کہ جس طرح لفظ اللہ صرف باری تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے، اسی طرح لفظ رحمان صرف باری تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ جو رحیم کا لفظ ہے یہ بعض اوقات مخلوق پر بھی آ جاتا ہے۔ جیسے سورۃ توبہ کی آیت 128 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحیم کا لفظ آیا، لیکن رحمان کا لفظ کبھی بھی کہیں بھی کسی کے لیے بھی نہیں آیا۔ اور یہ بھی اہم ہے کہ رحمان اور رحیم جب اکٹھے آ گئے تو مزید تاکید ہو گئی، یعنی کچھ اہل علم نے ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کیا اور کہا کہ یہ ایک دوسرے کی تاکید ہے۔ اللہ عز و جل کی وسیع رحمتوں کو بیان کرنے کے لیے 2 الفاظ 2 صفات میں بیان ہوئے، الرحمن، الرحیم، مگر بعض مفسرین نے مختلف قسم کے فرق بیان کیے، اور وہ بھی بڑی پیاری تفاسیر ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ الرحمن کا معنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا، اور الرحیم کا معنی چھوٹی، باریک، دقیق نعمتوں سے بھی نوازنے والا۔ اور بعض نے یوں فرق کیا کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت سب کے لیے عام ہے، خواہ مسلم ہو یا کافر، جبکہ رحیم وہ ہے جو خاص مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اور بعض نے دنیا آخرت کے حساب سے فرق کیا کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت دنیا میں مسلم کافر سب کے لیے ہے، لیکن آخرت میں صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی، اور رحیم وہ ہے جو آخرت میں خاص مسلمانوں پر رحم کرنے والا ہے۔ بعض نے یوں بھی فرق کیا ہے کہ رحمان یہ فعلان کے وزن پر ہے، جو معنی کی کثرت پر دلالت کرتا ہے، جیسے عطشان بہت زیادہ پیاسا، جوعان بہت زیادہ بھوکا، غضبان بہت غصے سے بھرا ہوا۔ تو اس وزن میں معنی کی کثرت ہوتی ہے، مگر ہمیشگی نہیں ہوتی، بلکہ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لوٹے تو غضبان، غصے سے بھرے ہوئے تھے، یہ لفظ آیا ہے، مگر ہارون علیہ السلام کا جب انہوں نے عذر سنا تو غصہ ختم ہو گیا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائی۔
تو گویا رحمان کا معنی وہ ذات ہے جس میں بہت ہی زیادہ رحمت ہے، جو بے حد و حساب رحم والا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا فرمائی تو اس کتاب میں لکھ دیا جو اس کے پاس عرش پر ہے کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو یہ تو ہو گیا رحمان کا معنی کہ رحمت کی کثرت، بے حد و حساب رحمت، جبکہ جو رحیم میں رحم ہے، یہ رحیم فعیل کے وزن پر ہے کہ جس میں کثرت کے بجائے لزوم، دوام پایا جاتا ہے، یعنی ہمیشگی کا معنی آتا ہے، یعنی اس کا رحم اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ اسی وزن پر اس کی دوسری صفات بھی ہیں، جیسے علیم، حلیم، عظیم، خبیر، بصیر، سمیع، یعنی ہمیشہ خوب جاننے والا، ہمیشہ بردبار، ہمیشہ عظمت والا، ہمیشہ باخبر، ہمیشہ دیکھنے والا، ہمیشہ سننے والا، ہمیشہ شفقت کرنے والا۔ تو رحیم یعنی وہ ذات جس کی رحمت دائمی ہے، کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی۔ ان دونوں صفات کے ملنے سے اللہ کی صفت رحمت میں وسعت اور دوام جمع ہو جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے، آپ اکثر و بیشتر خود بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس کو نوٹ بھی کر لیں اور یاد بھی کر لیں۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، کیونکہ تو الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ تیری رحمت نہ مقدار میں کم ہے، نہ ہی تھوڑے وقت کے لیے ہے، بلکہ ہر لحاظ سے وسیع ہے، ہمیشہ ہے۔ تو اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، تو مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور میرے سب کاموں کی اصلاح فرما، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، مالک یوم الدین، مالکی مالک ہے، یوم دن، الدین بدلہ، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے۔ صحیح مسلم کی تقسیم صلاۃ والی حدیث کے مطابق بندہ جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بڑائی بیان کی۔ اور یوں بھی آتا ہے کہ اللہ یوں جواب دیتا ہے فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنا سب کچھ میرے سپرد کر دیا۔ یہاں یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ اللہ تو دنیا آخرت سب کا مالک ہے، تو یہاں خاص قیامت کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ دنیا میں تو پھر بھی عارضی مالک ہیں، گو کہ حقیقی اور ابدی نہیں ہیں، عارضی تو ہیں، لیکن قیامت کا تو کوئی عارضی مالک بھی نہیں ہوگا۔ قیامت کا مالک اللہ کے سوا کوئی بھی ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا۔ سورہ الانفطار آیت 19 میں ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہاں بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ مالک اور ملک دونوں قراتیں اور دونوں معانی ثابت ہیں۔ مالک کا معنی ہے کہ کوئی کسی چیز کا مالک ہو، یعنی کوئی چیز اس کے قبضے میں ہو، وہ اس کی پراپرٹی ہو، تو ساری کائنات اور خاص طور پر قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے کہ وہ اسی کے قبضے میں ہے۔ اور ملک بادشاہ کے معنی میں، یعنی وہ مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، اس کے قبضے میں بھی ہوگی اور اس کی حکومت بھی چلے گی۔ آپ دیکھیں تو دنیا میں اکثر کسی چیز کے، کسی پلاٹ کے، مکان کے مالک ہوتے ہیں، مگر قبضہ ان کا نہیں ہوتا، بے بس ہوتے ہیں، ان کا اختیار نہیں چلتا۔ تو اللہ مالک بھی ہے کہ سب اسی کا، اور وہ بادشاہ بھی ہے
کہ حکومت بھی اسی کی چلے گی، اس کے علاوہ کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ سورہ المؤمن آیت 16 میں ہے، اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ ہی کی، جو ایک ہے دبدبے والا۔ اس دن مالک بھی اللہ ہوگا، بادشاہ بھی وہی ہوگا، صرف اسی کا حکم چلے گا۔ یہاں یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ پیچھے الرحمن الرحیم کی بات ہے، تو پھر اچانک مالک یوم الدین کیوں ہے؟ کیا مناسبت ہے ان آیات کی آپس میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ رحمان رحیم ہے کہ مالک اور بادشاہ ہونے کے باوجود کسی پر ظلم نہیں کرے گا، ہر ایک کو اس کے عمل کے حساب سے جزا یا سزا